کو چھوڑ کے ایک انسان، ایک عاشق رسول، ایک محب وطن پاکستانی 25 کروڑ غلاموں کو آزادی دلوانے کے لیے اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ 25 کروڑ غلام کیا خاموشی سے پھانسی پہ چڑھنے کا اس لیڈر کا تماشا دیکھیں گے یا اس کو آزاد کروائیں گے؟ بات تو صرف بھائی اتنی سی رہ گئی ہے۔ دیکھیں انہوں نے کتنی خوبصورتی سے نا، انہوں نے بہت بڑی کمپنی جی مانو سسٹر ابھی آپ نے وہ لیٹسٹ سنی ہے، ویڈیو سنی ہے، آپ کے کانوں سے گزری ہے، آپ نے سنی ہے یا دیکھی ہے، جو ابھی رات کو اڈیالہ میں انہوں نے اپنی کوئی کہانی بنائی ہوئی ہے، فیک عدالت بنائی ہوئی ہے؟ جی جی بھائی آپ کو پتا ہے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے جو انہوں نے فیک پتہ عدالت نہیں، بنائی ہوئی ہے؟ جی جی اسی پہ جج بات کریں، ابو آپ اس پہ الحسنات بات کریں، ابو بسم اللہ۔ الحسنات ذوالقرنین جی جی دیکھیں تو جتنے خان صاحب کے وکیل وہاں پہ گئے ہیں ٹھیک ہے، ان میں مشال یوسف زئی بھی شامل ہیں، ان میں دوسرے بھی بڑے بڑے جو وکیل ہیں سارے شامل ہیں۔ تو جج صاحب کہتے ہیں کہ میں تو آپ کو سنتا ہی نہیں ہوں، ٹھیک ہے، میں نے آپ کو ڈس الاؤ کر دیا ہے اور میں نے عمران خان صاحب کے لیے اپنی مرضی کے اسٹیٹ کاؤنسل مقرر کر دیے ہیں۔ دیکھو میرے بھائیوں، میرے پاکستانیوں، اسٹیٹ کاؤنسل یا ڈیفنس کاؤنسل اس کے لیے مقرر کیے جاتے ہیں جس کا اپنا کوئی وکیل نہ ہو یا جو فائنینشلی وکیل کو افورڈ نہ کر سکے۔ جب خان صاحب کے وکیل وہاں پہ موجود تھے تو انہیں اندر جانے کیوں نہیں دیا گیا؟ پہلی بات یہ۔ اس کے بعد انہوں نے فیک ڈرامہ رچایا۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کہا ہے کہ پہلے جو ہے وہ سائفر کیس میں بھی سزا سنائیں گے، اس کے بعد توشہ خانہ میں بھی انہوں نے توشہ خانہ میں بھی جو کراس کا رائٹ ہی چھین لیا ہے، سائفر کیس میں بھی کراس کا رائٹ چھین لیا ہے خان صاحب کے وکلا سے، اور انہوں نے توشہ خانہ کیس میں بھی کراس کا رائٹ چھین لیا۔ جب کراس کا رائٹ چھین لیا تو جو وکیل پہلے کہہ رہے تھے خان صاحب کو پھانسی دیں، اب ان وکیل کھڑے ہو جائیں گے، خان صاحب کی سائڈ پہ کھڑے ہو گئے، وہ جرا کریں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے خان صاحب نے کیا کیا ہے؟ خان صاحب آدھا گھنٹہ پہلے نا اپنے وکیل جو سلمان صفدر سے انہوں نے کہا ہے کہ میں نے آج تک فکسڈ میچ نہ کھیلا ہے ساری زندگی اور نہ میں اس فکسڈ میچ میں بیٹھنا چاہوں گا، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، میں تکلیف میں ہوں، کیا میں جا سکتا ہوں؟ تو وکیل جو تھے ان کے سلمان صفدر، انہوں نے جواب دیا یو آر فری ٹو گو۔ تو یہ دس واز دا کنکلوڈنگ ریمارک۔ یہ سب کو سن کے ہی میں نے آپ کو یہ جو پہلے آتے ہی جملہ بولا ہے نا، میں نے وہ اسی لیے جملہ بولا ہے کہ یہ 25 کروڑ غلام زنجیروں میں جکڑے ہوئے کیا آزادی دلوانے کے لیے نکلیں گے یا تماشا دیکھیں گے، پھانسی کا تماشا دیکھیں گے؟ کتنے کتنے لیڈرز کے پھانسی کا تماشا دیکھیں گے یہ لوگ، یہ غلام ابن غلام ابن غلام۔ اور یہ آپ ایک وہ بھی جو آپ بھی تھوڑا ٹائم دیں گی مجھے؟ ایبسولوٹلی ناٹ کہہ آپ کو کر میں زیادہ ایک ایزی فیل ایک کرواتا ہوں۔ ایبسولوٹلی جی جی ایبسولوٹلی ناٹ کہہ کے بھائی کوئی بات رہے ہی نہیں گئی، میں آپ کو ٹو بی آنےسٹ۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں بڑی مختصر، بڑی مختصر، میں اس براڈ پہ جب آئی تھی نا میں نے آپ کو یہی بتایا تھا، میں نے آپ کو 2 خواب سنائے تھے نا، استغفر اللہ، اگر میں آپ کو بتاتی ہوں، سچ بتاؤں گی، جھوٹ نہیں کہوں گی، خان صاحب کو کچھ ہوا نا تو یقین مانے کچھ نہیں بچے گا، یہ ابھی بھی نکلیں کسی کا کچھ نہیں بچے گا۔ یہ خدا کے لیے ان کو روکیں۔ انہوں نے اپنے جو ان کے آپ بھی فادرز ہیں ایزی ہو جائیں، جی آپ جی، ایزی ہو جائیں۔ میں یقین کریں بھائی میرے ایک منٹ ایزی آپ ہونے ایزی ہو کا جائیں، مسئلہ نہیں پریشان ہے، نہ ہو، ایک بات سنیں، بات ایک سنیں، منٹ پریشان ہیں، مجھے پتا ہے ون پریشان ہیں، سیکنڈ ون ہم سیکنڈ سب پلیز پریشان ون ہیں۔ مجھے سیکنڈ مجھے بولنے ون دیں سیکنڈ مجھے جی ایک منٹ سسٹر ون سیکنڈ سسٹر ون سیکنڈ سسٹر ون سیکنڈ دیکھو بھائی ہم نے آپ کو اوپر اٹھایا ہے مگر یہاں اپنے رول ڈکٹیٹ نہیں کرنے، ٹھیک ہے؟ مانو سسٹر بات کر رہی ہیں، کراس ٹاک یہاں نہیں ہوگی میرا بھائی پلیز، ٹھیک ہے نا؟ یہاں ہر براڈ کا کوئی ڈیکورم ہوتا ہے، ہم نے آپ کو کھلی بات دی، دوبارہ آپ کے پاس مائک آئے گا مگر پلیز کراس ٹاک آپ نے نہیں کرنی، لیٹ ہر فنش، جب وہ بات ختم کر لیں گی آپ کے پاس مائک آئے گا تو آپ اسے اگری کرتے ہیں ڈس ایگری کرتے ہیں، جو بھی آپ نے کرنا ہے تسلی دینی ہے وہ آپ بعد میں کریں، مگر جب بات چل رہی ہوتی ہے یہاں ڈیکورم ایسا ہے کہ پلیز آپ نے مائک اوپن نہیں کرنا، بگ جی ریسپیکٹ بھائی میرا بھائی۔ بسم اللہ جی الرحمن الرحیم مانو جی جی پلیز مجھے بولنے دیں۔ کنٹینیو کریں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اللہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ میرے پاکستانیوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ سب جانتے ہیں لیکن میں ایک دفعہ پھر دہرانا چاہوں گی، پلیز سنیے گا۔ سائفر کیس آیا امریکہ سے، ڈونلڈ لو نے بھیجا۔ سائفر میں 2 مین چیزیں تھیں۔ نمبر 1، عمران خان کو آپ نے عدم اعتماد کی ووٹ میں پاکستان کی پرائم منسٹر شپ سے ہٹانا ہے، ٹھیک ہے؟ نمبر 1 پوائنٹ کہ عمران خان کو وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹانا ہے۔
یہ کہہ کون رہا ہے؟ ڈونلڈ لو. کیا کس کو رہا ہے؟ جنرل ریٹائرڈ باجوہ کو. نمبر 2 پوائنٹ سنیں. عمران خان نے اکیلا فیصلہ کیا روس جانے کا. یہ نمبر 2 پوائنٹ، ٹھیک ہے. اور خان صاحب نے بتایا کہ انہوں نے اکیلے فیصلہ نہیں کیا تھا، تمام جو سٹیک ہولڈرز تھے انہوں نے مل کے یہ ڈیسیژن لیا تھا، لیکن انہوں نے خان صاحب کو آگے کر دیا. اب سچا ثابت ہونے کے لیے ان کو جو ہے نا اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے، اپنے ان اسلام دشمن عناصر کو خوش کرنے کے لیے اب یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اور یہ آخری حد تک جائیں گے. اور میں کہتی ہوں کہ ان کا کچھ نہیں بچے گا. میں پھر یہ جو پاکستانی عوام ہے جو انہوں نے ہمیں الیکشن کے پیچھے لگایا، ٹھیک ہے ہم نے الیکشن لڑنا ہے، اور آپ کو پتہ ہے خان صاحب کیا پیغام بھیج رہے ہیں آج بھی؟ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے وہ کہہ رہے ہیں آپ نے 8 فروری کو نکلنا ہے، آپ نے الیکشن لڑنا ہے، آپ نے الیکشن جیتنا ہے. خان صاحب آپ اپنی زندگی کا تو دیکھیں نا، آپ ان کو کہیں نا کہ یہ کر کیا رہے ہیں. میں بھائی جو ہے یہ لمحات ہی ایسے ہیں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. آج بھی اگر 1,00,000 2 لاکھ بندہ، اگر پنجاب نہیں اٹھ سکتا خیبر پختونخوا سے پیغام پہنچائیں، ہر جگہ یہ پیغام پہنچائیں، ہر زبان میں یہ پیغام پہنچائیں کہ انہوں نے خان صاحب کو پھانسی دینی ہے. اگر 1,00,000 2 لاکھ بندہ وہاں پہ پہنچتا ہے، پورا من احتجاج ریلی کرے، وہاں پہ جیل کے آگے پہنچے، ان کا باپ بھی پھانسی نہیں دے سکتا، میں لکھ کر دے سکتی ہوں. اللہ کرے یہ جاگ جائیں. تو ہم بیٹھے ہیں دعا کر رہے ہیں اور سب چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. میں نے کل بھی یہی بات کہی تھی، مجھے پتا ہے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور یہ اندر خانے یہ سب کچھ کیے جا رہے ہیں، اس چیز کو چلاتے جا رہے ہیں. اور انہوں نے جو اپنی خواتین چھوڑی ہوئی ہیں، نون لیگ والوں نے، خان صاحب کو انہوں نے مل کر وہ ایک دلاور کو پکڑا اور اس کو پکڑا، یہ سب کچھ یہ نون لیگ کروا رہی ہے. انہیں اپنا مرنا یاد نہیں، وہ سرجری کروا کے وہ سمجھتی ہے کہ دنیا اس کے قدموں میں آ گئی ہے، اسے خدا کا خوف نہیں ہے، عمر کے کس حصے میں ہے وہ. یہ سب کچھ وہ ساتھ مل کے کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بھی آواز ہے، لیکن اس وقت آزمائش کا وقت ہے. میں آپ کو سچ بتاؤں، پوری قوم پہ بہت بڑی آزمائش ہے، ہم لوگوں پہ آزمائش ہے، میری آزمائش ہے، بی ایف ٹی بھائی، عابد بھائی، ادھر جتنے بھائی ہیں، آپ سب کی آزمائش ہے کہ آپ نے کس طرح سے اس بات کو پاکستان کے ہر کونے میں ہم نے پہنچانا ہے، ہر زبان میں پہنچانا ہے. کیسے ہم ابھی لوگوں کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یہ ہمارے کندھوں پہ بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ خان صاحب کو ہم نے کیسے بچانا ہے. بے شک زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، ہمارا ایمان ہے، لیکن آزمائش تو ہے نا. آزمائش تو ہے نا کہ جب وقت آیا تھا تو آپ نے کیا کیا. سوال تو ہوگا نا کہ آپ نے کیا تھا، کچھ کیا تھا یا نہیں کیا تھا. بیوقوف بن گئے تھے، ان کی باتوں میں آ گئے تھے، جو اندر کے غدار تھے ان کی باتوں میں آ گئے تھے، کچھ کیا تھا یا نہیں کیا تھا. اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہے ہیں، سب سن رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں. یہ وقت ہے آزمائش کا، اور ہم لوگوں نے متحد ہو کر ہم نے اپنے دماغ کو استعمال کرنا ہے. دنیا کے ہر کونے سے آواز اٹھنی چاہیے. یہ 2 پوائنٹ میں نے اسی لیے بار بار اس کو میں نے ریز کیے ہیں کہ اگر سائفر کیس میں کوئی مجرم بنتا ہے تو وہ ڈونلڈ لو ہے، اور دوسرا وہ باجوہ ہے. اس میں ہمارے خان صاحب بالکل معصوم ہیں، بے گناہ ہیں، اور انہیں کسی بھی طرح سزائے موت دینا، ان پہ عذاب الہی نازل ہوگا انشاءاللہ. میں آپ کو لکھ کر دیتی ہوں، ان پہ عذاب الہی اترے گا اگر انہوں نے یہ سب کچھ کیا. جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ. لون چاہیے کہ اب سے آدھا گھنٹہ پہلے عمران خان صاحب یہ کہہ کر اٹھ گئے مجھے بلا کے خدا حافظ کہہ کے کہ میں نے زندگی میں کبھی فکسڈ میچ نہ کھیلا، نہ دیکھا، نہ بیٹھنا چاہوں گا، میں تکلیف میں ہوں، میں جا سکتا ہوں. میں نے کہا سر یو آر فری ٹو گو. سو یہ ان کا کنکلوڈنگ ریمارک تھا کہ فکسڈ میچز کا ہم حصہ نہیں بن سکتے، مجھے جانے دے، میں تکلیف میں ہوں. سو ہی لیفٹ. تھینک یو ویری مچ. چاہیے کہ اب سے آدھا گھنٹہ. جی آپ نے سنا مانو سسٹر؟ جی جی مانو میں سسٹر نے آپ نے سنی؟ جی السلام علیکم. جی بھائی میں نے یہ سنا تھا، اور میں ہر لفظ احتیاط سے بولتی ہوں. جو خان صاحب نے ورڈ بولے ہیں وہ بھی ادھر سے ادھر نہ ہوں، میں اتنا دھیان کرتی ہوں. اور آپ پہلے سب لوگ مشال دعا یوسف کریں دیکھا. کیونکہ یہ دعا کا وقت ہے، اور اپنے جتنے بھی پاکستان میں آپ کے بہن بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں،
ان کو بولو بی ریڈی، کیونکہ آج کی بھاری رات ہے. یہ لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں الیکشن کے آج ڈرامے کی میں. رات کو تو آپ مکر لوگ ہوا مکر اللہ. بھائی میری بات سنیں، مکر ہوا مکر اللہ، مکر ہوا مکر اللہ. خدا کے لیے میں بھی جو لکھ کر لگاتی ہوں، اور رب انی مغلوب فانتصر، اللہ میں مغلوب ہوں میری مدد فرما. میں ابھی ایسے کروں گی، میں انشاءاللہ تعالیٰ میں پوسٹ اس کی بناتی ہوں. لیکن بات وہی ہے کہ ہمارے پاس اتنے فالوورز نہیں ہیں، ہماری آواز وہاں پہ جا نہیں سکتی. ہم نے کبھی کوشش نہیں کی تھی فالوورز بنانے کی، تو کبھی وہ سوچا نہیں تھا کہ ایسا مانو ہو سسٹر، جائے میں گا. آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. ایک بات میں بتاتا ہوں، شاید یہاں پہ زیادہ لوگ اس کو ایگری نہیں کرتے. آپ کو پتہ ہے کہ ہماری قومی اسمبلی کی 270 پلس سیٹیں ہیں، ٹھیک ہو گیا، اور 70 وہ جو مخصوص ہوتی ہیں، تو تقریباً یہ 300 پلس ہو جاتی ہیں. پھر آپ کے جی 800 سم تھنگ آپ کے صوبائی اسمبلی کی سیٹیں 800 پلس ہوتی ہیں. ٹوٹل کینڈیڈیٹ آپ کے تقریباً 3000 کینڈیڈیٹ نے اپلیکیشن ڈالی تھی، اور ایک ایک کینڈیڈیٹ کے پاس کم از کم 1000 لوگ ہوتے ہیں اس کی اپنی فیملی کے فالوورز. تو اگر آپ صرف ہمارے دیکھ لو تو 3 لاکھ تو صرف کینڈیڈیٹ کے پرسنل فیملی ممبر تھے. وہ کدھر ہیں؟ وہ سو رہے ہیں، وہ آرام سے اپنی سینٹرل ہیٹنگ لگا کے سب سو رہے ہیں. وہ صرف یہ چوری والے مٹھو تھے، وہ دے اونلی انٹرسٹڈ ان پچھلے 75 سالوں سے جو لوگ انفارچونیٹلی ہماری پارٹی کے اندر بھی ہیں، ان کے آباء و اجداد نے انگریزوں کی پارلیمنٹ میں بھی یہ بیٹھے رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، بعض لوگوں کو یہ باتیں اچھی نہیں لگتی، مگر یہ وہ لوگ ہیں جن کو پہلے کھڑا ہونا چاہیے تھا. بروڈوں پہ ہم بیٹھے ہیں جو ہمارا کوئی سٹیک پاکستان میں ایز سچ نہیں ہے، جیسے یہ ہمیں نہیں کہتے ہیں کہ بھی آپ کو تو ووٹ کا بھی حق نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا، سب کام ہم اوورسیز نے کرنے ہیں، اور وہاں کے جو منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں یا جو جنہوں نے منسٹر آگے چل کے بننا ہے وہ کدھر ہے؟ ان کو بھی چاہیے تھا نا کہ ایمرجنسی وہ براڈیں کھولیں، ایمرجنسی وہ ٹک ٹاک پہ آئیں، فیس بک پہ آئیں، یوٹیوب پہ آئیں، اپنے ٹی وی چینل بنائیں. کیوں نہیں پی ٹی آئی نے ابھی تک اپنا ٹی وی چینل کیوں نہیں بنایا؟ ہم کہتے ہیں بھائی 70 چینل بکے ہوئے ہیں، وہ باقی کمپنیز کے ہیں، بھائی تو بھائی پی اس وقت، ٹی آئی نے اپنا چینل کیوں نہیں بنایا؟ جی جی. سوری میں بات کاٹ رہی ہوں، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں بھائی. اس وقت یہ نا باتوں کا وقت نہیں ہے. اس وقت دیکھیں ہم کون کون سا دروازہ نوک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ابھی ہم نے دیکھنا ہے ہم کہاں پہ کال کر نہیں سکتے ہیں. ابھی مانو سسٹر، سوری ڈس ایگری، ابھی ٹائم ہے. جی جی آفیشلز ہیں نا جو جب جاپان میں بیٹھے، جرمنی میں بیٹھے ہیں، آسٹریلیا میں بیٹھے، ان کو بھی ویک اپ کال، ان کو ویک اپ ہونا چاہیے. دے شوڈ بی جوائننگ، دے شوڈ بی اوپننگ دیئر اون براڈ، دے شوڈ بی جوائننگ اس. ٹھیک ہے، آپ نے اپنی رسپانسبلٹی رکھی ہے، ہماری ساری ٹیم نے رکھی ہے، بٹ وی آر ناٹ آفیشلز. ٹھیک ہے نا، جو یہ آفیشل کا جھنڈا لے کے پھر رہے ہوتے ہیں، دے دا ون ہو شوڈ بی کمنگ آؤٹ اینڈ گائیڈنگ پیپل. پاکستان میں بھی ان سائڈ پاکستان اینڈ آؤٹ سائڈ پاکستان. ان کو آپ معافی آسانی سے نہیں دیں. 75 سالوں سے ہم نے یہی کیا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے ان کو رہنے دو. ایوری باڈی شوڈ پلے دیئر پارٹ، ایچ اینڈ جی ایوری ون. ہر بندے کو، ہر بندی کو، جس جس کے پاس موبائل فون ہے، جس جس کے پاس کیمرہ ہے، جس جس کے پاس آواز ہے، ٹویٹر کی ہے، فیس بک کی ہے، یوٹیوب کی ہے، ٹک ٹاک کی ہے، بھائی. جو بھی وہاں کسی کی سے آواز ہے، واٹس ایپ بھائی کی ہے. اڈیالہ جیل سے انہوں نے سارے وکیلوں کو باہر نکال دیا ہے، اور وہاں پہ اچھا کیس لڑائی جا اس رہی ہے. طرح ہے بی ایف ٹی بھائی، میرے خیال میں کراس ٹاک ہو رہی ہے، کوئی خاکزادی بات بھی نہیں ابھی آئی ہے، بھائی، کوئی بات نہیں، بالکل ان سے بھی پوچھ لیں آ جائیں، تاکہ جو آ ہے جائیں بھائی. سب کو شامل کر لیں، سب کو بھائی شامل ایسے کر کوئی لیں. بات نہیں، ہاں جی جی ایسے کوئی بات جی، نہیں. حق آج زادی بھی ویلکم. حق جی. زادی آپ کے پاس آتے ہیں، ویلکم حق زادی. آپ بتائیں آپ کیا کہتی ہیں، آپ نے یہ ساری ویڈیوز وغیرہ سنی ہوں گی. وعلیکم السلام. بھائی جان میں لائف تو نہیں جاتی، لیکن میں خود دن کو ویڈیو دیکھی ہے. ٹھیک ہے، خان صاحب کی لائیو پہ تھے وہ، جو انہوں نے ویڈیو سلکوٹ میں انہوں نے جلسہ کیا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ لگائی ہے انہوں نے. ان میں سے میں نے تھوڑی سی یہ جو ہے نا اپنی پوسٹ پہ لگائی ہے، کیونکہ انہوں نے کہا چند دن پہلے یہ بات ہو چکی ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے. ٹھیک ہے، میں نے ایسے ریکارڈ کیا کون کو بندہ سازش میں شامل ہے، کیا گیا. ہاں الیکشن جائیں باڑ میں، ٹھیک ہے، الیکشن کو بعد میں دیکھیں. یہ عوام کیوں سوئی ہوئی ہے؟ عمران خان کی جان کو خطرہ. عمران خان کس کے لیے لڑ رہے تھے؟ وہ یو کے میں اتنی اچھی زندگی گزار رہے تھے، ٹھیک ہے، انہیں کیا ضرورت تھا؟ لوگ وہاں سے آج کل 25 کروڑ روپیہ لگا کے یو کے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. میں خود بھی ابھی یہاں پہ ہوں، ٹھیک ہے. ہم لوگ اتنے تڑپ رہے ہیں جو ادھر بیٹھے ہیں، اور جو پاکستان کی عوام ہے ان کو خبر ہی نہیں ہے. اور وہ اتنی اچھی زندگی چھوڑ کے یہاں سے کس کے لیے گئے تھے؟ پاکستان کے عوام کے لیے، پاکستان کو بچانے کے لیے. اور آج دیکھیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے تو کسی کو پرواہ نہیں ہے. الیکشن 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 جائیں باہر میں. سب سے پہلے عوام کو نکل کے اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھنا چاہیے، چاہے کچھ بھی ہو جائے.
ٹھیک ہے. تو میں نے آج وہ ویڈیو لگایا. میں خود دن سے آج بہت اپسیٹ ہوں, دن سے رو رہی ہوں. میں کبھی وہ لائیو نہیں گئی. آج میں پہلی دفعہ آپ کے ساتھ لائیو پہ آئی ہوں. میں پہلے جاتی تھی, میں نے بند کر دی تھی لائیو, اور میں ابھی اسی وجہ سے آئی ہوں. مانو سسٹر کی باتیں بالکل ٹھیک ہے. عمران خان کی جان کو خطرہ ہے. پلیز پلیز سب رل مل کے سب جو ہے ان کی جان کو بچائیں. الیکشن ہو جائیں گے, الیکشن کو بھی دیکھیں, لیکن ان کی جان کو بچائیں, ان کے لیے نکلیں. بس میں کچھ نہیں اور بول سکتی. اوکے, شکریہ حق بیٹا, آپ زادی آپ بیٹھے, کے کوئی پاس بات آتے نہیں ہے. جی. حق زادی اوور ٹو یو. اٹ از ویری سیڈ جو بھی کچھ آنیسٹ. پہلے تو رات کی لائف کے بعد میرا اکاؤنٹ بین ہوا, تو آپ کو پتہ ہے نا جو میرا دوسرا اکاؤنٹ ہے, تو جی جی بڈی از کیپنگ آئی آن اس. اس وجہ سے کل میں پہلی دفعہ ہی بولی تھی کل, اور بہت بولی تھی, تو شازیہ, یہ کہ میرا اکاؤنٹ اسٹریٹ اوے بین ہو گیا ہے. وہ والا شازیہ والا, فوزیہ والا. نہیں جی نہیں, یہ آپ کے ماڈریٹر, آپ کے انفارمیشن سیکرٹری ہیں فار وومین, او پی ایف بھائی. او اچھا وہ والا ہو گیا. اچھا وہ آئی ڈی نہیں ہے آپ کے پاس؟ نہیں, وہ بین کر دیا انہوں نے کل سے. چلو کوئی بات ریئلی نہیں. سیڈ ٹوڈے, مگر کوئی بات نہیں, خان کے لیے کچھ بھی. تو یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ سم میں ویئر آپ کوئی کو نہ کوئی ہمیں دیکھ رہے ہیں. ادھر موڈریٹر بنا دوں, ٹھیک ہے؟ جی اس سے بنا دیں پلیز. تو یہ ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سم ویئر کچھ نہ کچھ ہے جو کہ ہم پہ نظر رکھے ہوئے ہیں. اچھا جی میں خود حیران ہوں کہ کل کے بعد ہی ہوا ہے. فوزیہ آپ نے یا فالو اب نہیں ہم کیا ہوا؟ آفیشیل سے ٹاک بھی نہیں کر سکتے, ان سے بات بھی نہیں کر سکتے, ان سے سوال نہیں کر سکتے. فوزیہ پہلے فالو تو کرو اسے. جی اچھا, میں نے اس کو فالو کر دیا. اور یہ بات ہے کہ کافی محنت کی تھی میں نے اس اکاؤنٹ پہ, میرا فیوریٹ تھا, شاید واپس نہ آئے. تو یہاں پہ اس وقت اس جیسے لاکھوں چیزیں جو ہے نا وہ خان کے لیے ہم قربان کر سکتے ہیں, مگر بات یہ ہے کہ یہ ابھی میں سن رہی تھی کہ حق کے دفاع اور کراس ایگزامینیشن کا حق بھی خان صاحب سے چھین لیا گیا ہے. ان کے وکیل کو نہیں کرنے دیا جا رہا یہ چیزیں. تو یہ تو وہ اندھا جس کو کالا یا اندھا قانون نہیں کہتے ہیں, وہ چل رہا ہے ابھی اسی وقت اس ٹائم پہ. وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے نا, کچھ بھی اکارڈنگ ٹو لا نہیں ہو رہا. کہتے ہیں وہ جو میں سن رہی ہوں کہ ججز غائب ہو گئے, پھر واپس آئے, پھر انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ سرگوشیوں میں بات کی. اور یہ کس کنٹری میں اور کہاں ہوتی ہیں یہ چیزیں؟ تو وہی بات ہے کہ اس طرح کے چیزیں جب بھی ہوتی ہیں تو پھر جب ادارے انصاف دینا بند کر دیں تو پھر انصاف کون دے گا؟ کوئی بھی نہیں. اور پھر عوام خود اٹھے اور انصاف لے زبردستی سے. ہم لوگوں کو یہاں پہ اس طرح سے, ہم ادھر بیٹھے ہیں, آپ نے دیکھا ہی ہوگا میرے کامنٹس سارے میں کیا ہوتا ہے, ویگو ڈالے آئیں گے, آپ کے گھر آئیں گے, آپ پاکستان آئیں, آپ یہ کریں وہ کریں. یہاں پہ بیٹھے ہیں ہم, تو ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے, تو پھر سوچیں پھر کون بولے ان کے لیے. میں پاکستان نہیں جا سکتی, میں نہیں جا رہی, کیونکہ مجھے پتہ ہے مجھے ہر روز یہ چیزیں سننے کو ملتی ہیں. تو اتنا اگر یہ ہے کہ اس کے لیے نہ صرف پاکستان, جتنے بھی ممالک ہیں جو خان کو سپورٹ کرتے ہیں, جہاں پہ لوگ ہر جگہ کرتے ہیں اور ہر جگہ وہ نکلے ہیں جب بھی خان کے ساتھ کچھ برا ہوا ہے. تو آج تو عام سپیچ لیس, مجھ سے تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے یہ چیزیں سن کے. تو میرے خیال سے ٹائم آ گیا ہے کہ ہم اس چیز کو آگے لے کے جائیں, اور بگ کال کی ضرورت ہے کہ پورے, جس طرح ابھی میں سن رہی تھی, شاید آپ نے بولا کہ ہر ملک سے میرا خیال ہے اب یہ ہونا چاہیے, کیونکہ جو بیرونی ممالک کی طرف سے پریشر ہوتا ہے نا, اس کا میرے خیال سے زیادہ نوٹس لیا جاتا ہے. تو اب یہ والی شروع کرنا پڑے گا ہمیں کہ
ان لوگوں کو جھکانا چاہیے، ہر کنٹری سے لوگ نکلیں باہر اور اس چیز کو روکیں، کیونکہ پاکستان میں کچھ بھی باقی نہیں رہ گیا، ایک طرح سے نیل ہو گیا سب کچھ، کوئی ادارہ باقی نہیں رہا جو انصاف پرووائڈ کرے گا خان صاحب کو، کچھ بھی نہیں رہ گیا۔ اور آج آپ میری آواز سن رہے ہوں کہ میں اتنی پریشان ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، مطلب میں تو کبھی اتنی ویک ہوئی بھی نہیں، اور آج تو میں باقاعدہ سے رو رہی تھی کہ یہ کیا ہوا، کہ یہ ہم دنیا میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، مطلب اتنی بے بسی کہ ایک بندے کے پیچھے ساری مطلب وہ پڑ گئے ہیں سب ادارے ایک بندے کے پیچھے۔ کیا اس نے سچ بھی نہیں ملنی چاہیے تھی، یہ چیزیں ہونی چاہیے تھی اس بغیرت باجوہ کے ساتھ جو خان صاحب کے ساتھ ہو رہی ہیں، جو ملا ہوا تھا امریکہ سے اور سازش کر رہا تھا اپنی کنٹری کے خلاف۔ جب اس کو ریویل ہوا، جب خان صاحب نے اس کو بے نقاب کیا، تو جس بندے نے سچ بولا بے نقاب کیا اسی کے پیچھے پڑ گئے ہیں سب۔ تو سائفر کا مطلب یہ ہے نا کہ خان صاحب نے قوم کو بتایا، تو یہ ایک جب اوتھ لیا تھا انہوں نے تو قوم کو کہا تھا کہ میں آپ سے سچ بولوں گا ہمیشہ، اپنی قوم کو جھوٹ میں نہیں رکھوں گا، دھوکے میں نہیں رکھوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جو چینی چور ہیں اور وہ جو علیم ہے، انہوں نے جب اپنی اس نے علیم خان نے کہا کہ مجھے اتنی زمین ہے ادھر چاہیے، تو خان صاحب نے اس کو بھی انکار کیا تھا کہ غیر قانونی طریقے سے میں زمین نہیں لینے دوں گا۔ چینی چور اپنے کیس ختم کروانا چاہتا تھا، تو خان صاحب نے کہا کہ نو، جو پچھلے کرتے آئے ہیں نا کہ اپنوں کو فائدہ اور اس طرح کے چیزیں، تو میں نہیں کروں گا، جس کی وجہ سے یہ لوگ ہوئے ہیں خلاف۔ تو پھر اس میں خان کا کیا قصور ہے؟ خان تو ایک سچا لیڈر بن رہا ہے اور اپنی قوم کے لیے اچھے کام کر رہا تھا، تو اس کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں؟ کیونکہ مطلب دس از انبلیویبل کہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ ایک سچ بولنے پہ ایک انسان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اس طرح، اور آج جو ان کو گھیرا ہوا انہوں نے، آج جو ان کو کارنر کیا ہوا ہے برے طریقے سے، کہ ان کے لائر تک کو اجازت نہیں مل رہی کہ وہ اس طرح سے ان کے بارے میں مطلب ہیئرنگ میں جائیں اور ان کو ڈیفینڈ کریں۔ حق دفاع یہی ہے نا کہ ان کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا، ان کے اپنے لائر نہیں کر سکتے، اور ججز کو کالز آ رہی ہیں پیچھے سے، اور وہ اس طریقے سے ڈرامہ لگایا ہوا ہے انہوں نے۔ دس از ویری ڈینجرس، بہت ڈینجرس ہے یہ۔ جب ماضی میں ہوئی نا یہ چیز، اس کا رزلٹ ہمیشہ بہت برا ہوا ہے، اور اس کا یہی ہے کہ میرے خیال میں انٹرنیشنل پریشر کی ضرورت ہے، بہت زیادہ ہے۔ پاکستان تو کچھ بھی نہیں بچا، پاکستان والوں کو تو انہوں نے ڈرا دھمکا کے، ان کی ماؤں بہنوں کی بے عزتی کر کے، سب سے بڑی ہوتی ہے چیز عزت، وہ انہی پہ وار کر رہے ہیں ہمیشہ۔ جب بھی کوئی اٹھ کے بولتا ہے اسی کی ماں بہن کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، تو اس کی زبان بند کر دیتے ہیں۔ پاکستان میں تو میں کیا بولوں کہ گناہ بھی ہوتا ہے کہنا کہ پوری طرح سے جنازہ اٹھا دیا انہوں نے، اس کا جو قائد اعظم نے پاکستان ایک بنایا تھا، جس چیز کے لیے وہ مقصد فوت ہو چکا۔ تو اس لیے بیرونی پریشر کی ضرورت ہے۔ تو بی ایف ٹی بھائی میں سوچوں کہ ہمارے آفیشلز کو بھی دیکھ لیا، اب ایسا کریں کہ خود سے کچھ کرتے ہیں اس بارے میں۔ ٹوٹلی ایگری ود یو، یہ ٹوٹلی ایگری ود یو۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہے پچھلے آئی تھنک 9 days سے ہم نے اپنا آئی ڈی بھی ڈفرینٹ بنائی ہے، برانڈ نیو آئی ڈی بنائی ہے، او پی ایف، اوورسیز پاکستانی فرینڈ آف عمران خان۔ تو یہاں جی دیکھا ہوگا کہ بھائی ہم کسی obviously no names but you smart enough you can read between the lines۔ تو یہاں پر ہم نے فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف اسپیچ دی ہوئی ہے، جو غلط ہے غلط ہے، we say spade is spade، ٹھیک ہے نا۔ تو یس یہ ہم خود ہی سیلف فائنینس، سیلف فنڈنگ، ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اینڈ وی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود اینی ایکس وائی زیڈ، ٹھیک ہو گیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ بالکل بھئی صرف اور صرف ایک ہم خان کے لیے کام کر رہے ہیں، اور آئی تھنک اسی لیے ہم نے یہاں اپنے جو چھوٹے چھوٹے لوگوں کو چھوٹی چھوٹی رسپانسبلٹیز بھی دی تھی۔ مانو سسٹر، آپ نے بولا کہ ہم دوسری بروڈوں پہ جائیں، تو میں آئی تھنک اس سے تھوڑا سا ڈس ایگری کرتا ہوں کہ جو لوگ دیکھو، جو ویڈیو سب لوگوں نے دیکھی ہوئی ہیں، اور جو خان کے لیے کام کرنا چاہتا ہے یا چاہتی ہے،
وہ اسی پہ خود کام کریں گے، اور جو نہیں کر رہے نا وہ اپنے دیکھو کوئی گیمیں کھیل رہے ہیں، کوئی ایک دوسرے کو پھول مار رہے ہیں، اور کوئی ہنسی مذاق کر رہے ہیں، کوئی قوالیاں گا رہے ہیں۔ بھائی میرا یہی کام ہے کہ میں یہی دوسری اویئرنیس سوری جی سیم وہ جو ہوتے ہیں نا، جو وہ خان کا پیغام ہوتا ہے، یقین کریں میں ورڈ ٹو ورڈ میں کہتی ہوں، میں جتنی بھی براڈ پہ اس کو پہنچا سکوں، اور یقین کریں کہ مجھے خود ٹمپریچر ہوا ہوا ہے، نہیں، لیکن بعض اوقات میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، جی یہاں پر ایک بھائی آئے ہیں، ابھی ایک بھائی آئے تھے، انہوں نے کہا میں 3 پی ٹی آئی کی براڈوں پہ گیا ہوں، تینوں سے انہوں نے مجھے گرا دیا۔ تو دیکھو ہر بندے کا ایجنڈا ہی کچھ ڈفرینٹ ہے، یہاں تو آپ آتی ہیں، آپ کو پتہ یہاں ہے تو کہ ہم کیا صرف کام کر رہے ایجنڈا ہوتے ہیں۔ ہے کہ بیٹھو مانگنے والوں کی طرح بیٹھے ہیں، شرم آتی نہیں ہے ان کو۔ ایسے ایسے بڑے ٹک ٹاکر میں نے دیکھا ہے کہ میں کہتی ہوں پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا، اور حرام آپ کو کھانا یاد تو ہے اور یہ آپ تو کو یاد ہے حرام ہے ویسے بھی، جی میں نے ہمیشہ ایسے یہی ایسے کہا ہے کہ مجھے گفٹنگ نہ کیا کریں، میں جب بھی جس بھی براڈ پہ جاتی ہوں میں پہلے کہہ یہ دیتی چھوٹی موٹی ہم ہوں یہ گفٹنگ کی بات نہیں کر رہے، ہم ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرتے ہیں، مگر بات ان کی ہے جو بڑے بڑے ٹک ٹاکر جو ویل نون ہو چکے ہیں، ان کو آواز اٹھانی چاہیے تھی، ان کی آواز پہنچتی ہے، لوگ جن کے سن رہے پاس ہیں ان کو جی بیٹھ کے، کروڑوں لوگ ان کو بیٹھ کے سن رہے جن کے ہوتے ہیں۔ پاس ملین فالوورز ہیں، وہ کہاں پر ہیں، وہ کیوں نہیں آواز اٹھا رہے؟ بالکل ٹھیک میں کہہ رہے ہیں بتاتا ہوں اپنے فائدے کے لیے مانو سسٹر، سب بے غیرت یہ بیٹھے آپ کو ہیں۔ بتا دیں گی، حق زادی آپ کو بتا دیں گی، وہ ابھی یہاں پر لائیو بیٹھے ہوئے ہیں، 40-50 ہزار ان کے فالوورز ہیں ابھی رائٹ نا ان کی، اور وہ جناب وہ پھول مار رہے ہیں، شیر مار رہے ہیں، آلو ٹماٹر مار رہے ہیں، ایسے ہی ہے حق زادی۔ بڑا آپ بتائیں ذرا دوسرا ان کو۔ ہاں بالکل مانگنے والے یہ ڈیجیٹل یہ نیو اسٹائل میں یہ مانگتے ہیں، ان کو تو میں مانگنے والے کہتی ہوں، جو پاکستان میں روڈ کے کنارے نہیں بیٹھے ہوتے، یہ یہ کھیل نیو ختم ہو جائے گا، یہ انہوں نے نیو نکالا ہے۔ انہیں پتہ نہیں، خدا نہ خواستہ خان صاحب کو کچھ ہوا نا، لوگوں نے ان کو ایک پھول تو کیا، ان لوگوں نے ان کو سننا تک نہیں ہے۔ ٹرسٹ میں 20,000 بندے بیٹھے ہیں ان کے پاس، اگر وہ میسج کنوے کرنا چاہیں تو ان کے پاس ٹرسٹ میں چانس ہے۔ خدا نہ خواستہ خان کو کچھ ہو گیا نا، لوگوں نے ان کو سننا تک نہیں ہے، لوگ چھوڑ دیں گے۔ بس میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا، جتنے لوگ ہمارے بھائی بہن سن رہے ہیں، کہ پلیز آپ ڈبل ٹیپ کریں، ہماری براڈ یہ بار بار گر رہی ہے، ایک تو دن ظاہری بولے بات ہے ہوں، یہاں۔ کل بولی ہوں، میں تھوڑا سے بولی ہوں اور آفیشلز کے ساتھ ہی بولی ہوں اس طریقے سے، اور یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو بولے گا اس کا اس طرح اکاؤنٹ ہے نا، ٹھیک ہے، مجھے دکھ تو بہت ہے کہ میں نے اس پہ محنت کی تھی، وہ میرا پرانا اکاؤنٹ تھا اور میرا ہے ہی وہ مین والا تھا، سو مجھے دکھ تو ہوا، تھوڑی دیر کے نہیں لیے کوئی ہوا، بات مگر نہیں سسٹر، ہمیں کوئی بات خان نہیں صاحب سسٹر، کی آپ کو بڑی پشتو آتی ہے؟ ایپریشیٹ، سوری، آپ کو پشتو آتی ہے سسٹر؟ نہیں پشتو نہیں آتی؟ اگر کسی کو بھائی کو یہاں پہ جو مجھے سن رہے ہیں، اگر کسی کو پشتو آتی ہے، خدا کے لیے پشتو زبان میں جو ہے آپ ویڈیوز بنائیں، اور یہ جو نہیں نہ سن رہے بالکل، جن کے بہت بہت فالوورز ہیں، ان کو بیچ میں ٹیگ کر دینا، میں نے بھی کوشش یہی کروں گی کہ ان کو نا آپ ان کا نام بیچ میں ڈال دیں، وہ نہیں نا کچھ کر رہے تو ان کا نام ڈال دیں، تو جن کے بہت بہت فالوورز ہیں، تو آپ اگر جو ہے پشتو میں پلیز اگر بنا سکتے ہیں، خیبر پختونخوا میں مجھے بہت ان پہ ہے، مجھے بڑا اعتماد ہے ان بھائیوں پہ کہ انشاءاللہ تعالی اگر وہ لوگ نکلتے ہیں نا، پیسفل پروٹیسٹ کے لیے بھی نکلتے ہیں، اگر اڈیالہ جیل تک چلنا شروع کرتے ہیں، تو یہ لوگ اتنے ڈرے ہوئے، اتنے بزدل ہیں، انہوں نے ادھر ہی رک جانا ہے، یہ وہیں پہ رک جائیں گے، ایسا قدم اٹھانے سے پہلے رک جائیں گے۔ تو یہ جو ہے نا، کسی بھی طرح سے یہ پیغام کہیں بھی پہنچانا چاہیے ہمیں نا، ہم جو کچھ بھی کر سکے تو ہمیں یہ تو ہوگا، ہم نے ایسے بھی کیا ایسے بھی کیا ہے، تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ ایک آواز ہے، ایک آواز بھی بہت اہمیت رکھتی ہے، ہم تو ماشاءاللہ اتنے لوگ ہیں، بس یہ کہ اس میں مایوسی نہیں، ابھی ہمیں بالکل پریشان نہیں ہونا، کیونکہ ابھی ماشاءاللہ 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 لا حول ولا قوت الا باللہ خان ہمارے زندہ ہے، اللہ انہیں لمبی عمر عطا فرمائے، اور یہ جو ہے نا، یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے انشاءاللہ تعالی۔ ہمیں کوشش ہے، دیکھیں آزمائش ہے ہم پہ، آزمائش کے وقت روتے نہیں ہیں، آزمائش کے وقت گھبراتے نہیں ہیں، وہ مسلمان مصیبت میں گھبراتا نہیں ہے، مسلمان مصیبت میں صبر کرتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے اور حکمت عملی بناتا ہے۔ دیکھیے جب ہم مایوس ہوتے ہیں نا، شیطان ہمیں مایوس کرتا ہے، ہمارا برین ختم ہو جاتا ہے، ہم نہ تو کوئی ڈیسیژن کر سکتے ہیں عقل مندانہ، نہ ہی کوئی اسٹریٹجی بنا سکتے ہیں۔ ابھی یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی اسٹریٹجی ہونی چاہیے کہ ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں، تو کسی بھی طرح خیبر پختونخوا میں یہ آواز پہنچنی چاہیے کہ اب کس طرح پہنچے گی، کس ذریعے سے پہنچے گی۔ تو اگر جو بھی مجھے سن رہے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ادھر نظر نہیں آتے، نیچے سینکڑوں لوگ بیٹھے سن رہے ہوتے ہیں، ان کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا،
اگر کسی کو پشتو زبان آتی ہے تو آپ پلیز جو ہے ویڈیوز آپ اپلوڈ کریں، کہیں تو پہنچیں گی نا، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ نہ پہنچیں. آپ پرائیویٹلی آپ کر دیں، واٹس ایپ پہ کر دیں، فیس بک پہ کریں، اور باقاعدہ لکھ کر بھیجیں کہ انہوں نے پلان کر لیا، انہوں نے پھانسی دینی ہے خان صاحب کو. بڑی بھاری رات ہے یہ، جو جنوری کا مہینہ گزر رہا ہے نا، بڑا بھاری مہینہ گزر رہا ہے. یہ تو کہتے ہیں فروری تک نہ آئے، اور یہ پورے تیار ہیں نا، یہ پورے تیار ہیں اس کام کے لیے. یہ پیچھے ہٹنے والے نہیں، کسی سے ڈر جائیں گے یہ کچھ کریں گے، یہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. لیکن اس وقت پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس اس قدر ووٹ بینک ہے وہاں پہ، ابھی جو بی ایف ٹی بھائی نے کہا ہے، ان کے پاس ریسورسز ہیں، گاڑیاں ہیں، ہر چیز موجود ہے. وہ وہاں پہ چلنا تو شروع کرے نا. اگر انہیں پتہ چل گیا ہے کہ انہوں نے وکیلوں کو باہر نکال دیا ہے، خان صاحب وہاں سے اٹھ کر چلے گئے ہیں، وکیلوں نے آ کے مایوسی سے بتا دیا ہے کہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ میں اس طرح کا جو فکسڈ میچ میں نے ساری زندگی نہیں کھیلا، تو اب یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ کسی چیز کا ابھی انتظار کرنا باقی رہ گیا ہے کیا؟ بالکل خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں. خاموشی کو توڑیں اور وہاں پہ نکلیں. بعد میں احتجاج کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بعد میں جا کے گاڑیاں توڑنے کا. اور جہاں پہ یہ لوگ سزا دلوانے والے جو لوگ ہیں نا، جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان تک تو وہاں پہ تو کوئی چڑی پر تک نہیں مار سکتی نا، صرف موت کا فرشتہ آ سکتا ہے وہاں پہ نا. جی تو سسٹر مانا سسٹر ایسا کرتے ہیں، ہمارے پاس نئے مہمان آئے ہیں، ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں یہ کیا جی کہتے پلیز ہیں، پلیز پلیز. کیا خیال ہے؟ جی حسین بھائی السلام علیکم، آپ اپنا مائک کھولیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں پلیز. جی السلام علیکم بھائی صاحب. وعلیکم السلام سر. السلام علیکم میری بہنا صاحب. جی سر، آپ کے جذبات، آپ کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے، کیسے اس طرح ہو رہا ہے؟ بھائی صاحب جو بھی ہو رہا ہے پلان کے تحت ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، پلان چل رہا ہے، اور اس پلان کا مجھے نہیں پتا، لیکن میں اپنی جو ہے رائے دے دیتا ہوں. باقی آپ لوگوں کی سوچ ہے، اگر کوئی میرے ساتھ متفق ہوگا ٹھیک ہے، ورنہ اس کی نہیں، مرضی آپ ہے. دیکھیں یہ ہماری مانو بہن نے کہا ہے کہ پشتوں میں جو ہے ویڈیو بنائیں، اور یہ اسی پہ اگر آپ کچھ کہنا چاہیں. میرے پاس لڑکا ہے، وہ پشتون ہے، ٹھیک ہے، وہ کہہ رہا ہے میں بناتا ہوں، وہ بھیجتا ہے، میں اپنی آئی ڈی پہ جو ہے میسج دیتا ہے سارا کچھ. یہ میرے پاس ہی بیٹھا ہے، پشتو ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی، ہم بات کریں آپ. تو بات میں یہ کرنے لگا، میرا بھائی بات یہ ہے کہ وہ اصل پلان جو ہے نا وہ چلا رہا ہے. میری تھوڑی زبان میں ہو سکتا ہے اردو میں تھوڑا سا مسئلہ ہے، کیونکہ میں جرمن میں ہوں بہت دیر سے، اس لیے مجھے بولنا تھوڑا مشکل ہوگی. تو بھائی صاحب بات یہ ہے کہ یہ سارا پلان امریکہ کا ہے. امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان میں فساد ہو، ٹھیک ہے. تو جو عمران خان نے، شاید آپ کو نہ پتا، ایبسلوٹلی ناٹ جو کہا ہوا ہے نا، وہ اس کو واپس لانا چاہتا ہے. امریکہ واپس آنا چاہتا ہے پاکستان میں. وہ جو ہے نا پاکستان کو سینٹر بنا کے اس میں بیٹھ کے اپنی ساری گیم کرنا چاہتا ہے افغانستان اور ایران کے ساتھ، ٹھیک ہے. اور وہ پاکستان میں بیٹھنا چاہتا ہے، اور اس کو پتا ہے کہ اگر عمران خان کے ساتھ کچھ ہوگا تو پاکستان باہر نکلے گا، اور اس کی بنا پہ وہ جو ہے مدد مانگیں گے، پاکستان میں مدد کے طور پہ آئیں گے، اور یہ مسئلہ پیدا کریں گے. باقی آپ صاحب کی رائے ہے، اگر آپ میری رائے متفق ہیں ٹھیک ہے، نہیں بھی ہے مجھے اس سے کوئی نہیں ہے، لیکن میں اپنی رائے دے رہا ہوں جو میرے ذہن میں یہ سوچ رہا ہوں. جی سر، جزاک بہت اللہ اچھا سر. جناب. نہیں آپ بیٹھے سر. تو میں آپ کو اپنا پشتوں میں بنانے کا آئیڈیا تو بہت اچھا ہے، مگر جب سوچو تو پشتون ہے وہی ہیں جو ایک خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمارے پاس پشتون آ گیا نا، خاکزادی. السلام علیکم لالا. وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ ٹھیک کیا حال ٹھاک؟ ہے لالا، ٹھیک ہو؟ بی ایف ٹی بھائی بھی ہے تو ہاں بی ایف ٹی بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک. فوزیہ خان بھی ہے. السلام فوجی السلام وعلیکم علیکم. لالا السلام. تھوڑا یہ سا آپ نے کیا سیڈ نام نیوز لکھا ہے آج؟ میں ٹھیک مانو. ہوں، میرے ساتھ آج بہت برا ہوا نائد بھائی، کیوں؟ میرے ساتھ آج بہت برا ہوا. میرا اکاؤنٹ بین ہو گیا، کیا ہوا؟ میرا اکاؤنٹ بین ہو گیا. اچھا اچھا اچھا، یہ کیوں؟ آپ ادھر نہیں تھے نا، تو کل میں تھوڑا زیادہ بول گئی، میں نے سوچا آپ کی جگہ میں بولتی ہوں. بہت اچھا کیا. وہ کوئی بات نہیں، اکاؤنٹ کے لیے بی ایف ٹی بھائی ہے نا، وہ نکال کے لائیں گے آپ کو. ریئلی نکال ہم آپ سکتے کو ہیں؟ ہاں نکالیں گے. آپ آئی ڈی انفارمیشن سینڈ کر لینا ان باکس میں کہ کیا مسئلہ ہوا، انشاءاللہ کچھ کر لیں گے کچھ نہ کچھ.
हो जाएगा अच्छा, आपका बस इंशाल्लाह। गुड न्यूज़। अगर हो सकता है तो, नहीं हो सकता फिर भी कोई बात नहीं है, करें, उसमें ये भी कर इसमें दें कि क्या मैं आपके होगी, कितने फिर कर फॉलोअर्स दें, थे? फिर मैं एक और बना लूंगी, क्या कर लेंगे। आप कितने फॉलोअर्स थे उसमें? 11.9 आई थिंक इतने थे। चलो अभी ये तो इधर से भी हो जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ, लाला वो भी 11.9 बहुत थाउजेंड, ज्यादा लाला परेशान है, 1000 की कसम बात से कर कोई फॉलोवर की नहीं 11.9 पड़ी है, 1000। कोई फॉलोवर की नहीं हाँ पड़ी, कोई लाइक की नहीं ला- पड़ी, कुछ भी नहीं पड़ा, बस एक खान साहब की पड़ी है आज आज बस। नहीं नहीं वो तो ठीक है, वो हमें पता है, लेकिन 11,500 900 900 लाला ये तो बहुत बड़ी बहुत बढ़िया। सेलिब्रिटी है लाला, ये बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है। नहीं नहीं वो तो नजर आता है सीरत ना। की भाई मैं थी मेरे ख्याल से। नहीं नहीं, यू आर एंड यू वर, डोंट वरी। तो चलो कोई बात नहीं, लाला कल ना मैं लाला जरा ये ऑफिशियल से, मैं रात को सोच भी रही थी, मैंने कहा आज मैं थोड़ा ज्यादा बोल गई हूँ, थे भी ऑफिशियल, सो सुबह सुबह मुझे रिजल्ट मिला था फिर। ये खैर ये वापस भी हो जाएगा, अकाउंट तो इस तरह बंद भी नहीं हो सकता, तो वो अच्छा करेंगे। लाला इसको अब लाला आपकी एडवाइस चाहिए यहाँ पर। हमने वो वीडियो पता नहीं आपने देखी कि नहीं, अलीमा सिस्टर की वीडियो आई थी, इमरान खान की सिस्टर की, फिर उनके वकीलों की, और ये साइफर केस अभी तक चल रहा है, आपके भी शायद इंफॉर्मेशन आएगी, तो हमारी थोड़ी रहनुमाई करें। हम थोड़े से घबराए हुए हैं, बल्कि ज्यादा घबराए हुए हैं, तो हमारी जरा रहनुमाई करें। आपको लॉ का भी पता है, आपको पाकिस्तान की अदालतों का भी पता है, और ये माफिया का भी सब कुछ आपको पता है, तो थोड़ी हमारी रहनुमाई करें। आप क्या कहते हैं? आपने पहले तो वो वीडियो देखी है कि नहीं देखी, मेरी या बात सुनिए? सुने, नहीं कल तो मैं था नहीं, मैं तो नहीं अभी पहली अभी बार लाला रात को अभी कल हाँ जी जी, हेलो। आधे घंटे पहले अभी अभी वीडियो अपलोड अब हुई है, अभी अभी आधा घंटा पहले अपलोड हुई है इस्लामाबाद में। अभी भी वो क्या कहते हैं ना, जी लाला आवाज आ रही है कि नहीं? आ रही है, हाँ रही है, अभी आ मेरी रही है। आवाज आ रही है कि नहीं? जी जी अच्छा आ अगर रही किसी है। और की आवाज आ रही है लाला को जरा समझा दें। ठीक हो नहीं गया नहीं, लाला अब। आप आपकी अच्छा लाला अभी आपकी अभी आवाज थोड़ी आ देर रही पहले। है, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। अच्छा ठीक हो गया, अच्छा ठीक हो गया। लाला वो मैसेज है कि अभी हमने वीडियो देखी है इमरान खान के, हमने मुर्शिद के वकीलों की, वो कह रहे हैं कि मैच फिक्स हो गया है। उन्होंने वो आपने पहले बताया वो वीडियो देखी है कि नहीं देखी? 2-3 वीडियो अभी सर्कुलेट हुई हैं फिक्स मैच की, अदालत के अंदर अभी भी अदालत लगी हुई है, रात की इस पहर भी अच्छा पाकिस्तान में। ठीक है, 48 आवर्स इज क्रिटिकल का ना, आने वाले 48 आवर, तो इससे आप घबराते क्यों हैं? घबराते इसलिए हैं कि उन्होंने, मुझे सुनने में आ रहा है कि उनको डिफेंड नहीं करने का हक नहीं दिया जा रहा, उनको वो राइट। तो इमरान खान खुद भी नहीं चाहता, हाँ, ऐसी बात नहीं है। देखे ये लोअर कोर्ट है, ये वही अच्छा तरीका होगा जो तोशाखाना में है, वो तो 1 मिनट में स्ट्राइक डाउन हो जाएगा, वो कोई मसला नहीं है। और फिर ये चलो हम ये फर्ज कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं वो कैपिटल पनिशमेंट हो गया, ठीक है, खुदा न करे, तो कौन उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? ये इतना मजाक तो नहीं है यार, ये इस तरह नहीं होता। BFD भाई आप ज़रा कोशिश समझने की कोशिश करें, ये वो 70s वाला ज़माना तो नहीं है जिस वक्त पाकिस्तान की 6 लाख आबादी थी और उसमें मतलब 20-100 लोगों में से एक आदमी अखबार पढ़ता था, और न उसकी इतनी फॉलोइंग थी, नहीं पॉपुलैरिटी थी, न उसके लिए कोई निकला था, बल्कि उस जब निकला गया, भुट्टो को निकाला गया तो उस वक़्त लोगों मिठाइयाँ बांटी थी, और जब इमरान खान को निकाला गया तो पूरी दुनिया रोडों पर थी, सिर्फ पाकिस्तान नहीं बैरूनी दुनिया की बात कर रहा हूँ। कल भी आपने देख लिया इतने खौफ, और इसके बावजूद पंजाब में भी सही लोग निकल आए। ऐसे नहीं है, इनको डर है, इनको अपनी डर है, लेकिन उसको पनिशमेंट देंगे तो देखिए इसमें तो फिर सब शामिल होंगे, और ये सब पाकिस्तान में रहेंगे या कोई बाहर जाएगा तो ये कैसे ज़िंदगी गुजारेंगे? उनको क्या वो इतने पागल है कि वो ये काम कर जाएंगे? ये सिर्फ खौफ फैलाने के लिए, डिस्करेज करने के लिए PTI के वोटर को, वो सपोर्टर को, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और चले अगर हाई कोर्ट से नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा,
تو کون یہ بوجھ سر پہ لے گا؟ ایسا کوئی اتنا بھاری بوجھ کوئی اٹھا نہیں سکتا بھائی. یہ چیزیں اس پر یہ صبح اعلان بھی کر دینا کیپٹل پنشمنٹ کا، پھر بھی آپ نارمل رہے. کچھ بھی نہیں ہو سکتا، یہ اتنی بڑی چھوٹی بات ہے نہیں. آپ نے دیکھا اس دن کہ وہ آپ کا آرمی چیف گیا اور اسٹوڈنٹ کے ساتھ، کیوں کبھی زندگی میں ہوا ہے کہ آرمی چیف اسٹوڈنٹ کے ساتھ ملتا ہے؟ وہ جا کے 2500 اسٹوڈنٹ کو پوری پاکستان سے جمع کر کے بیٹھ گیا. کیا مطلب تھا؟ مطلب یہ تھا کہ بھائی ان کو ڈر ہے کہ بھائی یہ لوگ ہمارے اوپر چڑھ نہ دوڑے. وہ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. ایسے تو نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے اس کی مجبوریاں ہے، اس نے قسم پہ ہاتھ رکھا ہے، جو کچھ بھی کیا نواز شریف کے ساتھ اس نے وہ پورا کرنا ہے. لیکن یہ نہیں کہ عمران خان کو کوئی پالیسی دے سکتا ہے. یہ بالکل غلط، اور یہ یعنی کہ بالکل اس کی کوئی پاسیبلٹی ہو نہیں سکتی. آپ اس کو دل میں رکھیں. یہ چلو ہم بھی ادھر ہے، آپ بھی ادھر ہے، اللہ کی فضل سے آپ دیکھ لینا. یہ کوئی بحث والی بات نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے اس میں. اور پھر کیس کیا ہے؟ سائبر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ جو آپ کا سپریم کورٹ سے لے کر تینوں مسلح افواج کے سربراہ سب نے اور حکومت کی کیبنٹ سب نے ڈیمارش کیوں کیا پھر امریکہ کو، اگر یہ غلط تھا؟ پھر دوسری دفعہ شہباز شریف کے دور میں جب وہ وزیر اعظم تھا، پہلے مہینے میں اس نے بھی ڈیمارش کیا. وہ کیوں؟ تاکہ ملک کی عزت رہے. ان لوگوں نے ایسے کیوں کیا؟ یہ مطلب ایسے ہو نہیں سکتا. اگر ایسے ہوتا تو پھر تو ہر وزیر اعظم کو پھانسی ہوگی، کیونکہ سائفر تو ہر ایک کے پاس آتا ہے اور اس پہ کبھی یہ بھی نہیں لکھا ہوتا کہ کانفیڈینشل. وہ کوڈڈ ہوتا ہے. وہ یہ ڈیکوڈ کرتے ہیں. کون کرتے ہیں؟ وزارت خارجہ، جو اس کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لفظ کا معنی کیا ہے، اس لفظ کا معنی کیا ہے. پھر اس کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے. پھر وہ اس کی کاپی گئی وزیر اعظم کے پاس، اس کی کاپی گئی سپریم کورٹ میں، اس کی کاپی گیا آپ کے تینوں افواج کے سربراہوں کے پاس، کیبنٹ کے پاس. یہ ایسے تو نہیں ہے کہ کوئی ایٹمی راز عمران خان نے بیچ دیا وہ باہر. ملک کے خلاف کوئی سازش تو پاکستان کے خلاف ہوئی ہے. یعنی وہ کس کو لکھ رہے تھے؟ وہ جنرل باجوہ کو انہوں نے کہا. یہ ڈائریکٹ میسج تو اس کے لیے تھا. وزیر اعظم کو تو کوئی کہہ نہیں سکتا. اور پھر وزیر اعظم وہی تھا کہ اگر وزیر اعظم کو نہیں ہٹایا تو پھر یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. یہ تو آپ کے یعنی انہوں نے خود تسلیم کیا ہے کہ بلیٹنٹ انٹرفیئر. ٹھیک ہے، آپ ان چیزوں کو آپ دیکھ لیں تو انہوں نے خود پھر کیوں تسلیم کیا؟ یہ تو عدالت 2 منٹ میں اڑا دے گی. یہ کوئی کیس بن ہی نہیں سکتا. اس کا وجود ہی نہیں ہے کیس کا، جیسے وہ توشہ خانہ کا وجود ہی نہیں ہے. لیکن اچھا قادر ٹرسٹ کا کیس ہے نا، وہ تو پیسے سپریم کورٹ کے پاس پڑی ہوئی ہیں 190 ملین. تو وہ کیس آپ عمران خان پہ کیسے بنا رہے ہیں؟ اور اس نے اتنی بڑی بلڈنگ کھڑی کر دی، یعنی وہ ٹرسٹ جو ہے القادر ٹرسٹ، صرف دینی تعلیم کے لیے. تو یہ کیسے کیسز ہے؟ اور وکیل کوئٹہ میں مرتا ہے اپنی دشمنی میں، اور کیس بنتا ہے عمران خان پر کہ اس نے مار دیا. پھر اس کی بیوی بیان دیتی ہے کہ یہ تو ہمارے خاندانی دشمنی ہے. ذل شاہ آپ کے یعنی عمران خان کا عاشق، وہ پھر عمران خان نے مار دیا. اس پہ کیس کس پہ ڈال دیا؟ عمران خان پہ ڈال دیا. یہ باتیں چھوڑ دو، یہ سب کو پتہ ہے، لیکن اتنا بوجھ کوئی بھی نہیں اٹھا. 2-4 کریں گے، یہ کبھی ہو نہیں سکتا. ان چیزوں کو بھول جائیے. چلے وقت آنے پر آپ کو مل جائے گا اس کا صحیح جواب. جی سر. آپ سوچیں کہ اگر یہ وہ جھوٹے کیسز خان صاحب پہ ڈال سکتے ہیں تو اور کیا کر سکتے ہیں. یہ سوچ کے جو یہ تو 200 کیسز ہے، تو اس میں کون سا کیس ایسا ہے جس میں عمران خان کو سزا ہو؟ ایک بھی نہیں ہے. یہی تو ان کو افسوس ہے کہ کوئی ایسا چیز ساتھ نہیں آ رہا جس میں عمران خان کا کوئی قصور ہو. یعنی اس کو ملوث کرنے کی کوشش ہے نا، تو اس سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا نا. اور آخر ابھی سپریم کورٹ بھی آپس میں تقسیم ہے نا. وہ بھی یہ سوچے گی کہ بھائی ہم سپریم کورٹ ہے یا ہماری اوپر سپریم کورٹ سب کے اوپر ہے. اچھا لیکن ابھی کیا ہے؟
کہ ایک طرف سپریم کورٹ ہے جو سب سے بالا ادارہ ہے، لیکن اس کو حکم آتا ہے کہاں سے؟ یعنی کمپنی والوں کی طرف سے کہ یہ کرو اور یہ مت کرو۔ یہ کیسے کورٹس ہے؟ انہوں نے بھی آخر اٹھنا ہے نا، ان میں سے جو لوگ سب ایک جیسے تو نہیں ہیں، چلو اکثریت ہوگی، لیکن پھر بھی آئین و قانون کے ساتھ بھی کھڑی ہوئی ججز موجود ہے نا۔ اب یہ جو جج سزا دے رہا ہے عمران خان کو، یہ کون ہے آپ کو پتہ ہے؟ یہ سرگودا میں کار لیفٹرز کا گروہ کا سرغنہ رہ چکا ہے، پھر اس کے کیس بنا تھا، پھر یہ بڑے اسی طرح اس کا والد تھا، اور اس کو ضیاء الحق نے نکالا، ٹھیک ہے، پھر اس کو بھی نکالنے لگے تھے تو وہ چودھری افتخار کو ہٹایا گیا، تو عدلیہ بحالی کے بعد پھر یہ اس تحریک میں شامل ہوا تو اس کو معاف کیا گیا۔ اس کے لوگ جو ان لوگوں جس گروہ کو پکڑا گیا تھا، انہوں نے کہا ہمارا سربراہ تو یہ ہے، یہی جج جو اس وقت وکیل تھا، اور اس کا والد جو تھا اس کو بھی اسی طرح کرپشن میں نکالا تھا، اس وقت وہ جنگ میں تھا ضیاء الحق کے دور میں۔ تو یہ تو ڈھونڈتے ایسے لوگوں کو ہے جو خود یعنی انتہائی گندے لوگ ہوتے ہیں۔ اس کو جج کہنا تو جج کی توہین ہے ایک قسم کا، لیکن بہرحال ان سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ نواز شریف کا کوئی آدمی ہوگا تو وہ صاف ہوگا؟ وہ تو اس قسم کے لوگ ہوں گے جیسے یہ خود ہے، تو خود ان کی اپنی خود کیا تاریخ ہے، ذرا ان پر بھی سوچئے۔ لیکن اس وقت عمران خان تو ایک بہت بڑی بلا ہے، اس کے ساتھ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کی یہ سارے جنرل مل کر بھی کچھ نہیں کر سکتے عمران خان کا، صرف اندر رکھ سکتے ہیں کچھ عرصے کے لیے۔ ابھی الیکشن ہو جائے گا، اور اگر انہوں نے ملتوی نہیں کیا، مجھے ابھی بھی یقین نہیں ہے کہ 8 فروری کے الیکشن ہوگا، آپ یہ بھی ذہن میں رکھیے۔ آج چیف الیکشن کمشنر نے کہہ دیا کہ ہمارے پاس تو وہ بیلٹ کے لیے جو ابھی لوگوں کو دوبارہ بحال کیا ہے ان کے نشانات، اور ان کے لیے ہمارے پاس کاغذ نہیں ہے، اس پہ ٹائم لگے گا۔ یہ سارا فکس میچ ہے نا الیکشن کو ملتوی کرنے کے لیے۔ تو اور باقی کل دیکھ لیا آپ نے، یعنی اگر اتنا خوف بھی تھا اور یہ لوگ نکل آئے ہیں تو ان کی اپنی بھی تھنک ٹینک بیٹھ کر وہ اس کا حساب کرتے ہیں نا آرمی کے، اس طرح ہوتا نہیں ہے۔ یعنی آنکھیں کتنی بھی بند کریں گے، آخر کب تک بند کریں گے؟ ان کو آنکھیں کھولنی پڑیں گی۔ اور پھر عمران خان کے ساتھ پوری آرمی کڑی ہے، یہ کوئی معمولی چیز ہے یہ اتنا بڑا سزا دینا؟ کیا وہ ان کو معاف کر دیں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا، امپاسبل ہے۔ اگین میں یہی کہتا ہوں آپ کو۔ جی بی ایف ٹی بھائی۔ جی بالکل، ان کی جرت تو نہیں ہے اس طرح کی کوئی، مگر نہیں کیس سزا سنا سکتے ہیں، جرت نہیں ہے ان کی ویسے ایسا کرنے کی۔ سزا بھی دے دیں گے یار، عمر قید، یعنی کیپیٹل پنشمنٹ بھی ہو سکتی ہے، لیکن کر تو نہیں سکتے نا۔ سائفر کا جتنا میں نے ڈسکشن کی ہے، مجھے تو اس میں یہی ہے کہ اگر کوئی اس سائفر میں اگر کوئی اس طرح کا کوڈ لینگویج ہوتی نا کہ ملٹری کو نقصان، ہماری جو مطلب آرمی کو نقصان پہنچ سکتا یا ملک خطرے میں آ جاتا، تو اگر اس طرح کی کوئی کوڈ ورڈ ہوتے، کوئی لینگویج ہوتی، تو وہ اگر خان صاحب ریویل کرتے ہیں تو ان کو سزا بھی اسی مطلب طریقے سے، مگر اس میں انہوں نے ایسا کچھ نہیں تھا۔ یہ سمپل ایک جو سفیر یوز کرتے ہیں نا لینگویج ایک دوسرے کے ساتھ، تو یہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا اس میں، تو سمپل۔ ہاں جی، سزا تو بنتی ہے اس شخص کی جس نے ہمارے سفیر کو دھمکی دی، یعنی پاکستان کو اس کو سزا ہوگی۔ ہاں جی بالکل۔ یہ کیا مطلب ہے کہ جس کو آپ نے دھمکی دی ہے تو وہ مجرم ہے؟ یہ کبھی ہو سکتا ہے؟ پاکستانی قوم اتنی زیادہ کنفیوز ہو چکے ہیں نا کہ سزا جس کو ملنی چاہیے اس کو انہوں نے جزیرے دے دیے، باہر بگا دیا۔ تو یہ جو باجوہ ہے، تو خان صاحب نے تو احسان کیا اپنی قوم پہ، ان کو بتا کے کہ یہ حرامی یہ ایک بات ہو سکتی ہے فوزیہ کہ جب آپ اپنا کوئی سیکریٹ دوسروں کو بتائے، ہاں وہ سیکرٹ جو مطلب جو پاکستان کا سیکرٹ ہوتا ہے نا، یہ تو امریکہ کی بات ہے، انہوں نے تو ہمیں دھمکی دی ہے نا۔
ہاں تھریٹ یہ تو تو ایک پاکستان دھمکی کو تھی کیا گیا، بالکل. تو عمران خان کو پھانسی دے گئے. یہ نہیں ہو سکتا. یہ دنیا اتنی بھی وہ جنگل کے زمانے والے نہیں ہے. اس طرح نہیں ہو، یہ ان کبھی کی ہو ہی کبھی نہیں آپ نے سکتا. غور سے شکلیں دیکھی ہیں؟ یہ جو 3-4 حرامی وردی والے ہیں، آپ نے بس کوئی بات نہیں، کل پھر میرا یہ بین ہو جائے گا، میں ایک اور اکاؤنٹ ہے اس سے آؤں گی. تو مطلب ہاں، تو آپ نے ان 3-4 حرامیوں کی شکلیں غور سے دیکھیں، یہ جو وردی والے ہیں، کہ ان کی ان شکلوں کے سے ہی شکلوں پتہ کو چل جاتا ہے لوگوں شیطان نے سے لوگ ہیں. ان کے شکلوں کو لوگوں نے اپنے پاس محفوظ کر دیا ہے. ہاں، یہ لعنت پڑی ہے ان کی شکلوں پہ. یہ شکل سے ہی لگتا ہے کہ یہ کوئی بہت ہی مکار سے، شیطان سے، کوئی جیسے ڈیول نہیں ہوتے ہیں ڈسگائز ان ہیومن ہوئے ہاں ہوئے ہیں. بالکل تو بالکل. مطلب یہ اس طرح کے لوگ لگتے ہیں شکلوں سے ہی. تو انہوں نے سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ تبدیل کرنے میں پورا زور لگایا ہوا ہے. اور یہی ڈر ہے کہ ان لوگوں کی چلتی ہے، پاکستان میں چل رہی ہے اس ٹائم پہ، کہ اگر کوئی آواز اٹھائے گا اس کی بہن کو اٹھا لیں گے، اگر کوئی مطلب سچ بولنے کی کوشش کرے گا، کھڑا ہوئے گا تو یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. دیکھیں اس کی وجہ ہے ہماری قوم جو ہے نا، یہ بہت بے حس قوم ہے. پاکستانی بہت ہی بے حس قوم ہے. اس طرح بے حس قوم دنیا میں اور کوئی نہیں ہے. لیکن یہ اس طرح بے حس قوم رہے گی نہیں. یہ چینج ہو چکی ہے. یہ ابھی کیا کریں گے؟ کل پرسوں تک یہ 48 آورز تک یہ سزا سنا دیں گے. کیا سزا ہوگی؟ یعنی کیپٹل پنشمنٹ، سزائے موت یا 14 سال سزا. چلو انہوں نے کر دیا تو کیا یہ امپلیمنٹ کریں گے؟ یہ نہیں کر سکتے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ السلام علیکم لالا، کیسے ہوں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ جی اللہ. سب کو میری طرف سے دعا اور سلام. جی سب کو آپ کی طرف سے آپ کو بھی سلام. تھینک یو سو مچ. خیریت سے؟ جی جی ٹھیک ہوں. لالا آج تو دل اتنا خفا تھا نا، بس سوچ کے، بس کبھی سوتا تھا کبھی اٹھتا تھا، اور کیوں؟ بس دل کہتا رہا، سوچتا رہا فیصلہ، کیونکہ رات کی تاریکی میں رات دیر تک عدالتیں کھلتی رہی، وہ کسی کی سنتے نہیں ہیں. پتہ نہیں، وہ خالد محمود بھائی نے وہ پچھلے لائیو میں ایک مثال دی تھی کہ یہ کوٹیاں ہیں، یہ عدالتیں، یہ پتہ نہیں کیا ہے، کون وہ تو کن سب کو ججز. پتہ ہے. وہ تو ہمیں پتہ ہے، ہم بھی کہتے ہیں یہی بات، ہم بھی کرتے اور ہیں. یہی آپ کی اس بات سے میں ایگری بھی کرتا ہوں. ایک منٹ میں آپ سے سوال کرتا ہوں. جی آپ تو ایڈوکیٹ ہے نا، ٹھیک جی ہے؟ جی. اچھا، یہ کبھی اتنا بڑا رسک کوئی لے سکتا ہے کہ اتنے بھی نہیں. یہ ہو بھی، یہ پاسبل بھی ہے؟ دس از امپاسبل. ایک غلطی کو دوبارہ تو ہم ان ریپیٹ کو نہیں کہہ رہے کریں ہیں گے. کہ یہ لوگ اصل میں وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ دنیا جو سپورٹر ہے، جو ورکر ہے، جو ووٹر ہے، اس کو آپ ڈسکریج کریں، ڈسہارٹ کریں کہ بس یہی یہ بات میں تو نے نہیں، بتا دی سب کو. اور کچھ بھی نہیں ہے اس میں. ہاں جی. اور یہ اتنا بڑا، ان میں اتنا دم ہے نہیں کہ یہ کام کر سکیں. جی ابھی ان کے بچوں نے یہاں زندگی گزارنی ہے، ان کے آنے والے نسلوں نے یہاں زندگی گزارنی ہے. یہ ملک جی تبدیل بالکل. ہو چکا ہے. صرف ایک تیلی کی ضرورت ہے، ماچس کی، بس. وہ پھر اس کے بعد دیکھ لو کیا ہوتا ہے. لالا وہ کیا کہتے ہیں نا، ہسٹری ول ناٹ ریپیٹ اگین. ایک 71 کی ہسٹری یہی تو میں کہہ اور رہا ایک ہوں. بھٹو کی ہسٹری، یہ دوبارہ اس ریپیٹ سے ابھی نہیں نہیں کرنے دیں گے. نکل سکے، ابھی تک تو اس سے نہیں نکل سکے. ہاں جی. تو یہ اتنے بڑے بھٹو اور عمران خان میں تو زمین آسمان کا فرق ہے. لالا بھٹو میں نے اس وقت دیکھو، بھٹو جی سے لوگوں کو اختلاف اس لیے تھا کہ اس نے تو ملک توڑا تھا، توڑا تھا. ٹھیک ہے. پھر اس وقت یعنی جب عوامی لیگ تھی شیخ مجیب الرحمان کی، تو اس نے جی 160 نشستیں جیت لی تھی. جی جی. بھٹو کی 80 تھے، ٹھیک ہے، یعنی آدھا. وہ کہتا ہاں تھا جی. کہ ادھر ہم ادھر تم. ادھر تم. کیا یہ دو ملک تھے جب یہ، تو اس کو اس وجہ سے پھر اس نے قتل کیا تھا. عمران خان نے کس بالکل کو قتل کیا ہے؟ اس نے تو ڈائریکٹ قتل کیا تھا. اور پھر ایک نہیں بالکل. کیا تھا، کتنے قتل تھے اس میں. یعنی جی ڈاکٹر نذیر سے لے کر سعد رفیق کے والد، اور پھر اس کے رفیق، محمد رفیق اس کا نام تھا. ہاں جی. ہاں اچھا، پھر ظہور لائی، اور کن کن لوگوں کو انہوں نے قتل کیا تھا. اس سے بالکل. ایک اور تھا ڈاکٹر، اس کو
قتل کیا تھا، یہ سارے کیسز تھے، اور یہ تو اس کا جو ایف آئی آر اسی دن کٹا گیا تھا اس کے خلاف، جب وہ وزیر اعظم تھا بھی، تو ہاں اسی جی ایف آئی آر کی وجہ اس کو سزائے موت ہوئی۔ اور پھر اس نے پوچھا، یہ دیکھیں آپ کو تو پتہ ہے، آپ ایڈوکیٹ ہے، کہ جی جی بالکل اس سے پوچھا گیا بھٹو سے کہ آپ پر یہ جو ہم کیس چلا رہے ہیں تو کیا اسلامی قانون سے چلائیں یا انگلش جو ہمارا قانون، تو اس نے کہا انگلش۔ جی اگر اسلامی سے ہوتا تو اس کو سزا نہیں ہو سکتی تھی، ٹھیک ہے۔ بالکل وہ پھر آپ نے یعنی کسی کو کہہ کر جس نے یہ کام کیا، ٹھیک ہے، تو جی وہ جی تو تھا نہیں، اس کو تو تمام گواہ بنا دیا انہوں نے، مسعود جی جی محمود جو ایف ایس ایف کا ڈائریکٹر جنرل تھا اس وقت۔ جی اچھا، جی اس کے علاوہ جب اس انگلش قانون میں تو یہ ہے کہ آپ کسی کو یعنی تانا بھی دیں گے اور اس نے جا کر کسی کو قتل کیا تو جیسی سزا اس کو ملے گی وہ آپ کو ملے گی۔ تو اس جی نے بالکل ریٹن دیا تھا، خود اپنا ریٹن اپنے ہاتھ سے دیا کہ جاؤ اس کو قتل کرو، یعنی ایف ایس ایف کے ڈائریکٹر جنرل کو، جی ٹھیک ہے۔ جی بالکل اور مارنا کس کو تھا اور مرا کون؟ یعنی بیٹے کو مارنا تھا، اس کا والد لگ گیا، گاڑی میں ایک ساتھ تھے، ہاں جی ٹھیک ہے۔ اب اس کیس کو اس سے ملانا کہ یہ اور اس وقت پاکستان کی کل آبادی کتنی تھی؟ ہاں 6.25 جی کروڑ، اس وقت 25 کروڑ ہے، بالکل یعنی وہ اس وقت 55 ملین لوگ تھے، اب 250 ملین لوگ ہیں۔ اور بالکل اس وقت سوشل میڈیا ہر ایک کے ہاتھ میں، اس وقت تو کوئی ہر ایک اخبار کے بھی نہیں پڑھ رہا تھا۔ بالکل اور پھر لوگوں نے خوشیاں منائی جب بھٹو کو انہوں نے اقتدار سے نکالا، مٹھائیاں تقسیم کی، اور جب عمران خان کو نکالا تو پوری دنیا کے لوگ سڑکوں پر تھے۔ تو میں نے یہ آپ کو کہتا ہوں کہ یہ اتنا آسان کام ہے۔ اور پھر ان کی تو آخری ابھی پہلی دفعہ لوگ ان سے نفرت کرنے لگے ہیں، پہلے پہلی کبھی بار کسی نے نفرت تو نہیں کی تھی۔ ہاں انہوں جی نے جتنی بھی غلطیاں کی تو لوگوں نے کہا کہ سیاستدانوں کی غلطیاں ہیں۔ تو بالکل ٹھیک ہے، سیاستدانوں کی تو ہے، لیکن یہ تو ان کی وجہ سے۔ اب تو ان کو سارا پتہ ہے کہ بھائی لوگ کیا سوچ رہے ہیں اور لوگوں کے ذہن میں کیا ہے۔ تو اتنا بڑا قدم اٹھانا، ٹھیک ہے، سزا سنانا اور مسئلہ ہے، لیکن سزا کو امپلیمنٹ کرنا یہ پاسبل ہی نہیں ہے، بالکل یہ پاسبل ہو ہی نہیں ہے نہیں سکتا۔ بالکل یہ بھول جائیے اس بات کو کہ کبھی جی ایسے جی لوگوں کا بالکل اللہ نہ کرے کہ عمران جی خان جی کو پارٹی بالکل ہو جائے گی۔ ہاں یہ اس ہاں پہ ہاں یقین کرنا میرے خیال میں وہ شخص کرے گا جس کو دنیا کی کسی حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہو تو یقین کر لے گا، بالکل یہ کوئی بات نہیں ہے کرتا اس پر یقین انشاءاللہ۔ اور دیکھ لینا کہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا کیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے کہ ابھی جب انہوں نے دیکھ لیا کہ بھائی یعنی نواز شریف سیٹ نہیں جیت سکتا، اس کی بیٹی سیٹ نہیں جیت سکتی، پورے پنجاب اس کے خلاف ہے، کے پی کے پورا خلاف ہے۔ ابھی جو نیا سروے بلوچستان اور سندھ کا آیا وہاں بھی ساری اکثریت عمران خان کی ہے۔ تو اب آپ نے دیکھ لیا کوئٹہ میں جو جلوس نکلا وہ لوگوں نے دیکھ لیا، اور جو ابھی وہ ادھر سے اٹھ کر جو چلے گئے ہیں وہ پورے بلوچستان میں وہ پیغام پہنچا دیا انہوں نے عمران خان کا۔ تو آپ دیکھیے عمران خان کوئی بھٹو تو نہیں ہے، بھٹو اور عمران خان نہیں، بہت بڑا فرق ہے، بہت زیادہ فرق ہے، زمین کہتے ہیں آسمان۔ نا بھٹو سے لب لے تو عمران خان سونا ملائے گا۔ بالکل، وہ یہی تو مسئلہ ہے نا۔ اور السلام کل جو علیکم جی صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ جی بی ایف ٹی بھائی، یہ حاجی صاحب بھی ہیں اور میرے خیال میں رائل ہارٹ، تو ہاں جی آپ ہاں چلائیں السلام آگے۔ علیکم متی بھائی جی السلام علیکم حاجی صاحب، السلام علیکم رائل ہارٹ، السلام علیکم۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام۔ اور یہ دوسرا بھی ہے رائے راست، راہ راست، ہاں، ان کو اس بھی کو ہماری سلام۔ طرف سے سلام۔ تو لالا پہلے حاجی صاحب آپ کدھر تھے اتنے دنوں؟ حاجی صاحب ہم نے آپ کو مس کیا، آپ کہاں پر تھے؟ کافی دنوں سے آپ کی آواز نہیں سنی لالا۔ یہ غائب ہو گئے تھے ہم سے بھی۔ لالا کو پتہ ہے مجھے تھوڑی سی وہ دانت میں تکلیف تھی۔ یہ مجھے پتا ہے، مجھے پتا ہے ہاں، سارا۔ لالا کو اللہ میسج آپ کو دیا تھا۔ سیجے، اللہ آپ کو سیجے۔ انڈر گراؤنڈ ہو گئے تھے سب۔ روئے عثمان بھائی رالٹ میں بیٹھے ہوئے۔ مائک کھولیں، عیسیٰ بھائی آپ بھی مائک کھولیں، بات کریں۔ جی السلام علیکم سب کو جی۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے لالا، ٹھیک ہو؟ اللہ کا فضل، آپ ویسے کیسے؟ لالا لالا ایک لالا بات ابھی کا بی مجھے ایف ٹی جواب تھوڑا دے۔ بریک
नहीं ये कौन लाला अभी ये अभी तो ब्रेक अबू हमदान बात लाला कर रहे हैं। जी मैं हूँ जी अबू हमदान है। कौन से लाला आईडी अभी मैं से थोड़ा आप सा ब्रेक लेता हूँ। लाला थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ। हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आ गए हैं, मेल की भी और फीमेल की भी, 2 मिनिस्टर आ गए हैं। दोनों तो अब मैं आपको थोड़ी ब्रेक लेता हूँ, क्या ख्याल है? चलो हमें भी ब्रेक लेने दो थोड़ी देर बाद, अभी नहीं। और लाला रुके रुके आप अभी चलाएं, अभी इंशाल्लाह आप और दोनों फौजिया और आप चला लें। अच्छा लाला आप आपसे सवाल है किधर जा रहे हो? बैठे रहना आप जरा।